اچھا جیسے کہ جب بھی حماس نے جو حملہ کیا تھا اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ حملہ اس لیے کیا گیا تھا کہ بہت سے عرب ممالک یا دیگر مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، اور اس کے بعد پھر بہت سے جو مسلم ممالک ہیں ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ اب اسرائیل کو تسلیم نہ کریں۔ اسرائیل کیا خطے کا بدماش ہے؟ وہ جب چاہتا ہے غزہ پر حملہ کر دیتا ہے، وہاں پر 21 یعنی کہ پوری ایک نسل وہاں پر تباہ کر دی گئی ہے، 75,000 لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں منہ اٹھاتا ہے وہ ایران پر حملہ کر دیتا ہے۔ تو خلیجی ممالک، عرب کنٹریز، ٹھیک ہے، وہاں کی جو ریاستیں ہیں ان کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ صرف ایک ملک کو سنبھال نہیں پا رہے، وہ بھی چھوٹا سا ملک ہے اور وہ بھی تمام عرب کنٹریز میں گھرا ہوا ملک ہے، آخر ان کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ اسرائیل کو کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ دیکھیے عمران صاحب، یہ جو 7 اکتوبر کا حملہ ہے حماس کے اوپر، طرح طرح کی الزامات لگایا جا رہا ہے کہ حماس نے جو کیا ہے وہ عربوں کے جو اور اسرائیل کے درمیان جو ابراہم اکارڈ کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس کو روکنے کے لیے کچھ لوگوں کا یہ بھی، نادان لوگوں کا یہ بھی باتیں ہیں کہ الزام ہے حماس کے اوپر ہے کہ جی حماس اسرائیل کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ پلاننگ کیا ہے، طرح طرح کی الزامات۔ نہیں جی، اول تو میں حماس کا نہیں ہوں، آپ کو پتا ہے عمران بھائی اور پورا پاکستان پاک میڈیا کو پتا ہے کہ میں کسی تنظیم کا نہیں ہوں، لیکن میں بطور ایک نیوٹرل فلسطینی شہری ہوں۔ میں تو ایک بات کہوں گا کہ حماس نے جو کیا ہے 7 اکتوبر میں، وہ ایک دن کا ری ایکشن نہیں تھا، یہ 78 سال کا اسرائیل کی ظلم اور بربریت کا نتیجہ ہے۔ حماس نے جو کیا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں حماس نے جو کیا ہے وہ ہر ملک اپنے آزادی کے لیے کرتا ہے۔ باقی رہا سوال، آپ نے جو سوال کیا ہے عربوں کا اور اسرائیل کی جو بدماشی ہے، جناب محترم آپ ذرا سوچئے، اسرائیل نے کہاں پر بدماشی نہیں کی؟ اسرائیل نے غزہ کو ختم کر دیا، اسرائیل نے لبنان کو نہیں چھوڑا، اسرائیل نے سیریا کو بھی نہیں چھوڑا، عراق کو بھی نہیں چھوڑا ہے، حتیٰ کہ جو ہیرت کی بات ہے قطر پر بھی حملہ کیا۔ یہ بھی بڑی ان کی بدماشی کا حد دیکھیے آپ۔ اچھا، ایران کا قصہ تو ایک الگ ہے، تو ایک لمبا قصہ ہے۔ قطر کے اوپر بھی انہوں نے اپنے ظلم اور اپنی دہشت گردی بھی دکھائی ہے جب انہوں نے قطر کے اوپر حملہ کیا ہے۔ تو اسرائیل کو دیکھیے عمران صاحب، آپ کو یاد ہوگا، آپ کو میں ہمیشہ کہتا رہا، اسرائیل ایک ناسور ہے، یہ ناجائز ریاست ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے۔ اس کو اگر نہ روکا گیا ہے یہ مزید پھیلے گا، مزید دہشت گردی اس کی چلے گی، تو جلال بھائی، مزید۔ اس ناسور کو روکنا کس نے ہے؟ اس ناسور کو کیا امریکہ نے روکنا ہے، یا اس ناسور کو اس کے ہمسایہ ممالک نے روکنا ہے، عرب کنٹریز نے روکنا ہے، کس نے، پاکستان نے روکنا ہے، کس نے روکنا ہے اس کو؟ عمران بھائی ایسا کیسا، امریکہ کی بلبوتا بھی سب کچھ ہو رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ سب کچھ امریکہ کی اجازت سے؟ تو روکنا، تو اگر آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے تو میں مجبوراً یہ کہوں گا کہ ہمارے عرب اور امت مسلمہ کے اندر اگر غیرت اور ضمیر جاگے تب اسرائیل کو روک سکیں گے، ادروائز عربوں کا اور ہمارے مسلمانوں میں کے پاس مذمتوں کے علاوہ اس طرح کے ٹوکرا کاغذ کے بیانات کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک کوئی، دیکھیے آپ کے سامنے 2.5 سال سے کیا نہیں ہوا غزہ کے اندر، اس کے باوجود بھی ہمارے عربوں کو اور مسلمانوں کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ مسلمان کو مسلمان رہنا چاہیے، مسلمان کو اپنے طاقت دکھانا ہوگا، مسلمان کو متحد ہونا چاہیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا متحد کب ہو گیا ہمارے امت مسلمہ؟ اتنا خون بہایا گیا ہے غزہ کے اندر، لبنان کے اندر، سیریا کے اندر، ہر جگہ ہے۔ اس بدماش، اس دہشت گرد ریاست نے پورا مسلمانوں کا خون بہایا ہے، اس کے باوجود بھی یہ امت مسلمہ کا یہ حال ہے، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں سر؟ اچھا، یہ مجھے بتائے، جیسے کہ آپ نے امت مسلمہ کی بات کی ہے، دیکھیں جی ایک فورم OIC بھی تو موجود ہے اور اس کے تمام ممبر ممالک بھی ہیں، لیکن اس فورم کے ہونے کے باوجود بھی
سر میں آپ کے قطع کلام میں معاف، میں او آئی سی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ او آئی سی صرف نام نہاد ہے، نام نہاد کا او آئی سی ہے، یہ کسی کام کے ہے ہی نہیں ہے. اور میرا بیان ہمیشہ، اور شکر الحمدللہ کسی بھی چینل نے میری بات کو سینسر بھی نہیں کیا. اور یہ سنن نیوز، یہ جو بڑا بہادر چینل ہے، یہ بھی میری بات کو سینسر انشاءاللہ نہیں کریں گے. یہ او آئی سی جناب کس چیز کا او آئی سی ہے؟ کدھر کا او آئی سی ہے؟ او آئی سی نے کیا کیا ہے غزہ؟ او آئی سی جو اسپیشل بنی ہے فلسطین کے لیے، آج تک او آئی سی نے میرے بچوں کو پانی کا قطرہ تک نہیں بچا سکے. وہ اسرائیل سے لڑیں گے، یہ لانا تو دور کی بات ہے. آپ او آئی سی کی بات کر رہے ہیں جناب، چھوڑیے یہ او آئی سی کے پاس سوا اجلاسوں کے علاوہ، قراردادوں کے علاوہ اور مذمتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور نہ میری عوام ان سے ہمیں کوئی اچھا کی توقع ہے، بالکل نہیں. ہاں البتہ ضرور ہماری امید ہے پاکستان میں. میں چاہتا ہوں کہ میرے الفاظ، پاکستانی عظیم عوام، پاکستانی عظیم افواج، پاکستانی عظیم حکومت ہے، سب یہ میری پیغام غزہ کے عوام کی پیغام ہے کہ اگر ہماری امید ہے اس وقت ابھی بھی، تو اس وقت ہماری امید پاکستان سے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ میری نظر میں جو ابھی میں آج کل میں ہر پروگرام میں یہی کہتا ہوں، اس وقت دا لیڈر آف امت مسلمہ کا جو لیڈر اس وقت میری نظر میں وہ پاکستان ہے. وہ سب کو نظر آ رہا، پاکستان ہی اس وقت امت مسلمہ کا لیڈر سن 2026 میں. اب آنے والے وقت میں کیا ہوئے کیا نہیں ہے وہ تو اللہ کو پتہ ہے. باقی یہ ہے کہ ہماری امید ہے کہ پاکستان کی طرف سے انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ پاکستان بھی کوئی اپنا کردار ایسا ادا کریں گے جو کم سے کم جو خون ریزی غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر چل رہا ہے وہ رک جائے گا. بس باقی آپ اگر مجھ سے پوچھے عربوں میں آپ کو کوئی امید ہے یا ہمارے کوئی اور مسلمان ممالک سے، بلیو نہیں، ہمیں کوئی امید نہیں کسی سے. اگر امید ہے اس وقت تو پاکستان سے امید ہے. اور میری باتوں کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ عمران بھائی آپ کے غزہ کے اندر آپ کے بھائی بہن بچے دن رات پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں. آپ ذرا کلپس دیکھیں، میں آپ کو بھیجوں گا. میں پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں، کسی اور ملک کا نہیں لہراتے ہیں، وہ پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہیں منہ میں بیٹھ کے. لہٰذا اگر ہماری امید ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ اس عظیم ملک سے ہوگا کہ یہ جو عظیم ملک ہے پاکستان اور عظیم حکومت اور فوج، وہ کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. اچھا، ابھی جو ایک بڑا کانفلکٹ ہے ایران اسرائیل والا، امریکہ والا، وہ تو پاکستان نے بڑی حد تک اس میں بڑا پرفارم کیا ہے، اور ثالثی کا رول پاکستان نے جو پلے کیا ہے اس کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. اب امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑی پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مذاکرات کا دور ہوا وہ بھی اسلام آباد میں ہوا. اگر اتنا بڑا کانفلکٹ حل کروانے میں پاکستان رول پلے کر رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات آج کل ہوئے ہیں، تو اس کی اپرچونٹی لیتے ہوئے پاکستان غزہ میں بھی امن لے کر آ سکتا ہے؟ اور کیا وہاں پر جو ہے وہ سپورٹ مل پائے گی معاملات کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیے امام بھائی، اب پاکستان کا جو کل ہے وہ آج کا پاکستان نہیں ہے. آج ہم جس پاکستان میں رہ رہے ہیں یہ ایک نیا پاکستان، میں تو اس کو نیا پاکستان کہتا ہوں. پاکستان کے اس وقت جو مقام ہے پورے دنیا میں، وہ پاکستان نے ثابت کر کے دکھایا ہے پورے دنیا کو کہ ناؤ آئی ایم دا لیڈر آف امت مسلمہ. پاکستان جس کو ہر کوئی، مطلب کئی ایسے ممالک ہیں، کئی ایسے طاقتیں ہیں دنیا میں جو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں، پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں. آج پاکستان کا جو امیج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان امن کا تلوار ہے، امن کا پیغام ہے. پاکستان اس وقت پورا دنیا کو بچا رہا ہے، صرف امریکہ اور ایران کو نہیں ہے، پورا دنیا کو بچا رہا ہے. تیسری جنگ عظیم سے دنیا کو بچا رہا ہے. تو آپ ذرا سوچئے کہ پاکستان کا جب اتنے یہاں تک مقام پہنچا ہے تو یقیناً اس کو آنے والے وقت میں ہماری معزز جو پاک فوج کے جو سربراہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، اور
जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब इस चीज को पेश कर सकते हैं आने वाले वक्त में कि गजा के अवाम की कम से कम कोई ना कोई रिलीफ मिल जाए। तो उम्मीद है, मैं इसी तो कहता हूँ ना कि पाकिस्तान का जो इस वक्त पाकिस्तान है वो पाकिस्तान नहीं पहले वाली है। अभी आप जरा देखिए है ना, आप जरा इस चीज को नोट कर ले, हर कोई पाकिस्तान के पीछे आ रहा है जी, हर कोई दिफा मुआहदा करना चाहता पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान इस वक्त बना हुआ है जैसा एक गांव का सरदार है। गांव का जो सरदार होता है ना, जितना बड़ा ताकतवर होता है, अब जब भी किसी को कोई परेशानी होती तो वो बड़े के बस जाते हैं। तो पाकिस्तान अब हर कोई पाकिस्तान के पास आ रहा है।